اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے مبلغ علی ولی اللہ خطیب آل عمران جناب علی ناصر حسینی صاحب آپ فرمانا خوشنودی ہے محمد و آل محمد بلندر صلوات زمین کا پیدا کرنے والا بہت شکریہ پھر خالق نے فرمایا ولی ہے نا ولی ہے زمین کو بھی بنانے والا وہی ہے آسمان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے پھر خالق فرمانے جعل لکم من انفسکم ازواجا وہی ہے جس نے تم کو جوڑوں میں تقسیم کیا اور تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیا مرد بنا دیا اس کے ساتھ عورت بنا دی یہ اس کے جوڑے بنائے ہیں پھر فرمانے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا صرف انسانوں کے جوڑے اس نے نہیں بنائے حیوانوں کے جوڑے بھی اس نے بنائے الانعام یہ جنہیں حیوانوں کے جوڑے جوڑے بنائے یہ بھی اللہ بنائے ہیں تو انسانوں کے جوڑے بھی کیوں اللہ بنائے ہیں پھر فرمانے یَزْرَعُوهُمْ فِيهِ 11 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ شعراء فرماتے ہیں یَزْرَعُوهُمْ فِيهِ وہ جوڑے جوڑے بنا کے انسانوں کے اور حیوانوں کے اسی طرح اس کارخانے کو پھیلاتا رہتا ہے اس کائنات کا کارخانہ اسی طرح چل رہا ہے کہ کبھی بندے افضاء سے نسل کرتے ہیں کبھی حیوان افضاء سے نسل کرتے ہیں اور یہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء اور یہ بات ذہن میں رکھنا میں ولی ہوں نا تو ایسا ولی ہوں کہ جس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں سبحان اللہ واجبات بندے بنانے کے تھے کوئی گا نہیں سب کے جمع چڑھے آتے ہیں کہ توحید بندے نہیں سنتے عقیدہ سنتے خالق فرما رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے وہ شے ہے ہی نہیں شے شے کی مثل ہوتی ہے سبحان اللہ شے شے کی مثل ہوتی ہے اللہ شے نہیں لا شے ہے اللہ شے نہیں لا شے ہے وہ شے نہیں ہے حضرات اہم اعلان سنیے جو خلق ہوتی ہے وہ شے ہوتی ہے جو خلق کرتا ہے وہ شے نہیں ہوتا اور وہ جب شے ہی نہیں تو کوئی شے اس کی مثل بھی نہیں جو شے ہوگی لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑی شے ہے یہ گروپ ہمیں کتنی بڑی شے ہے وہ دے بڑی کو اور بھی شے نکل پائے گی ہو سکے وہ بڑی شے ہے میں بڑی شے ہے 5000 کا نوٹ دے کے بچے نو کہیے سودا دے وہ آتا ہے واپس لے آئے گا یہ تو شے خدا دی کوئی نہیں کوئی شے کا کبھی نہیں کوئی شے خدا دی کوئی نہیں تو چاہتا ہے وہ بڑی شے ہے پاویں کوئی بڑی شے ہے وہ دا خالق بھی ہوئی ہے پاویں کوئی چھوٹی شے ہے وہ دا خالق بھی ہوئی وہ خالق شے ہے شے نہیں ہے کیا بات ہے بھائی وہ خالق شے ہے وہ شے نہیں ہے اور اس کی مثل کوئی دوسری شے بھی نہیں ہے وہ شے ہوتا تو اس کی مثل ہوتی 8ویں امام کا فرمان سنا امام رضا علیہ السلام بڑا لطف آتا میرے امام کا فرمان میرے امام فرماتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں جو اس کو کسی تشبیہ سے پہچانتے ہیں کسی شبیہ سے پہچانتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے شبیہ ایسی شبیہ ہوتی ہی کسی شے کی کیا بات ہے شبیہ ہمیشہ کسی شے کی ہوتی ہے اے ربیع الاول آگے تو سمریال جانے ہیں یا ادھر جانے ہیں بڑیاں بڑیاں کعبے کی شبیہ مل گئی شبیہ مل گیا بڑا کعبہ بڑے ہوتا ہے ان کو اہل سنت ماڈل آ گئے اسی وہ شبیہ لیا لیکن رائی موقع نہیں ہو گئی کہ وہ جڑا بڑے کعبہ وہ تو نہیں جڑا ہے نہیں نا ایتھے ہی بنایا اسی وہ شبیہ لیا اہل سنت کی ماڈل چلو انج کر دیں انج کر دیں اسی تواڈے کہن تے اور جڑا کعبہ اللہ بناندے نہ بندے کپڑے دا یا پلاسٹک دا یا لکڑی دا اسی اونوں ماڈل آ لیں
اسی شبیہ نہیں آتے ماڈل آتے اسی کعبے کو ماڈل آتے ہیں تسی گھوڑے کو شبیہ آتے نہ تے کعبہ ہوئے نا سمڑے آتے کعبہ نہیں نا جے کعبہ سمڑے آتے میں اتھے اچھا دیکھا جی میں تو صحیح کرتا سمڑے آتے دونوں آج میں بہت خوبصورت میں دیکھا کعبہ اور کھلو کے تعظیم نہ لوگ کعبہ دی زیارت کرتے ہیں جے کعبہ سمڑے آتے ہوئے تو پھر منہ سمڑے آتے کرنا چاہیے نا یار نماز پڑھنے لگے ہاں سمڑے آتے کیوں نہیں کرنا کیونکہ وہ شبیہ کس بنائیے کدی تسا کھٹے رنگ دا کعبہ ویکھیا ہوئے نیلے رنگ دا کعبہ ویکھیا ہوئے یا ریڈ رنگ دا کتے کپڑے بڑے خوبصورت رنگ ہیں یا سارے رنگ ملا کے کسے کعبہ بنایا ہوئے کعبہ جلو میں کوئی نا اچھا تسی پنجویں جماعت دے بچے نو آکھو کہ پینسل نال کاغذ تے کعبہ بنا وہ بھی کالا ہی بنائے گا کیونکہ بندے ویکھے انہوں تے کہاں شبیہ بن گئی ہے یہ مطلب ہے کوئی شے کدھرے ہوئے انہوں ویکھیے تے پھر انہی تشبیہ وہ دی شبیہ بن گئی ہے نا کعبہ کو ویکھے تو دی شبیہ بن گئی یہ شبیہ یہ کعبہ نہیں اچھا ایک سلچنا گیا ایک کسے دیکھیا نہیں امام حسین کا گھوڑا لیکن گھوڑا تو سب دیکھیا وہ پھر بندے اپنے اپنے ساتھ نہ بنا دیں تسی پھر کے دیکھ لو ایک جیسا نہیں بنانا کتنے بہت خوبصورت چادر ہوتی تو اتنے امامہ ہوتے جب کاٹھی ہوتی ہے اتنے چھتری ہوتی ہے وہ شبیہ بن گئی اس ویکھی نہیں اس سوچ کے بنائی سوچ کے بنائی کئیاں دے اتنے کپڑا بہت خوبصورت نہیں ہوئے گا پھٹیا کپڑا ہوئے گا تشبیر تلواروں تے وہ رنگ لا کے خون کا تصور دیتا جائے گا ایسی بھی شبیہ ہوئے گی جدھے تے بہت اعلیٰ چادر دی بجائے خون والی چادر ہوئے گی زخم لگے ہوں گے یہ مطلب ہے وہ تصور ہو رہے انہیں بنائی ہے مولا دے پیر والی شبیہ انہیں بنائی ہے جدو واپس آئی ہے شبیہ یہ مطلب ہے سوچنا نہیں بنی ہے نا یہ مطلب ہے شبیہ بن گئی ہے یا بیٹھ کے یا سوچ کے یا بیٹھ کے یا سوچ کے میرے اجلا امام فرماتے تم کہتے ہو کہ اللہ ایسا ہے نہ تم دیکھ سکے ہو نہ سوچ سکے ہو صدقے جانا نہ تو تم آج تک اسے دیکھ سکے ہو اور نہ تمہیں اسے سوچ سکے ہو سوچ میں وہ آتا نہیں آنکھوں میں وہ سماتا نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے میرے مولا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے صدقے جانا مولا پر جزائے جائے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے شکریہ کہ بلا آخری دوست تک توجہ ہو گئی ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے ہم جانتے نہیں وہ کیسا ہے تو ہم کیا کہیں کہ وہ ایسا ہے یہ مطلب ہے کہ ایسا کا مسئلہ ہی شے نہیں کوئی شے اس کی مثل نہیں اس جیسا کوئی بھی نہیں اس جیسا ایک بھی نہیں بس وہ ایک ہے لیکن اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں سب تو پہلی ذات ہوئی کائنات کی سب تو بڑی ذات میرے نبی کی ذات اللہ تو بعد اگر پوری کائنات میں کو بلند ہستی ہوئی لیکن اللہ میرے پیغمبر کے ساتھ میرے پیغمبر تو بڑی ذات ہوئی نہیں کرتا تو تھا اور پیغمبر نے فرمایا اول ہوا خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اچھا میرے چھویں اماموں سے پوچھا سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا فرمانے نور جدی میری جد کے نور کو صدقہ جامع میری جد امجد کے نور کو یعنی مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا بشر کو نہیں بشر تو بعد بنے ہیں نا جب خلق ہوئے ہیں تو نور پہ خلق ہوئے سب سے اول اللہ نے میرے جد کے نور کو خلق کیا اب وہ بندہ کی مسکین سی ساتھ وہ سکتا کہ اچھا کس شے سے خلق کیا نور کو کس شے سے خلق کیا امام فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اول خلق کیا کہنے لگا جی اول تو میں مان رہا ہوں لیکن یہ پوچھ رہا ہوں کہ اول جب اللہ نے بنایا تو کس شے سے بنایا امام مسکرا کے فرماتے ہیں تو سوچ رہا ہے کہ سوال کس سے کر رہا
تیری سوچ میں یہ بات ہے کہ تو سوال کس سے کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے میرے جد امجد یعنی مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، اور تو کیا کہہ رہا ہے کہ کس شے سے خلق کیا؟ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ نور ہو، اللہ نے اسے خلق کیا ہو، اور اللہ نے وہ خلق کرنے والا، یہ خلق ہونے والا، اور اس نے اس کو کسی شے سے خلق کیا ہو تو پھر شے اس سے اول ہوئی نا۔ مولا تو مجھے خیر خیر عطا فرمائے۔ یعنی اگر کسی شے سے بنایا، کرسی ہے تو لکڑی دی بنی ہوئی، پہلے لکڑی ایسی نا جنہوں لکڑی سی کرسی نہیں سی، وہ مٹیریل لکڑی دی کو دی بنی ہوئی، میز لکڑی ایسی تے بنی ہوئی، سلاخ لوہے دی، لوہا پہلے ایسی تے بنی ہوئی، چاندی دی انگوٹھی پہلے چاندی ایسی وہی انگوٹھی بنی ہوئی، وہ پہ پوچھتا سی کہ دے نال اے بنی ہے چاندی نال، اے بنے لوہے نال، اے بنی ہے لکڑی نال، ہن نال کا پوچھتا سی کہ دے نال بنایا؟ فرمایا اگر کسی میٹیریل سے بنایا ہوتا تو میٹیریل پہلے ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں میری جد کو اللہ نے اول بنایا، کہنے لگا کہ جب اول بنایا تو کیسے بنایا؟ فرمایا ہن سوال ٹھیک ہے، یہ نہ کہہ کسی شے سے بنایا، یہ کہہ کہ کیسے بنایا؟ فرمایا مشیت سے بنایا، مشیت الہی تھی کہ وہ بنے اور وہ بن گیا۔ کہنے لگا کہ مشیت کسے کہتے ہیں؟ مشیت کا اللہ کی مشیت، فرمایا ارادہ ہوگا، اللہ کا ارادہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ ہو جا۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا، بندہ کوئی زیادہ تیز ہے، اسے کیا اچھا پھر تین تو ہو گئے نا، دو تو نہ ہوئے، ایک اللہ بنانے والا، ایک مصطفیٰ کا نور بننے والا، درمیان میں وہ ارادہ بھی تو کوئی شے ہے نا۔ کیا بات سن دی بھائی، کیا بات ہے؟ انہیں پوچھا کمان ہے، سرکار نے دسیا کمان ہے، شاید میں بھی ٹھیک کیا پڑھنا تو ہاں سنیا بڑا کمان ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اچھا تو تیسری کسی اور ذات کو اس میں انوار کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کے اور اللہ کے نور اور نبی کے نور میں بھی کچھ تھا؟ جی۔ کہنے لگا کیا تو سمجھ رہا ہے وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ اللہ تو نہیں تھا نا، اللہ کا ارادہ تھا نا،
ایک بڑا دو کا مطلب ہے ادھا، ایک اور ادھا پائیے تو ایک ہوئی تے ایک نوں جدوں مرضی تسی بھان لے کے ادھا ادھا کر 100 کا بھان لو تو 250 ہو گئے تہاڈی خیر ہو گئی۔ یہ مطلب ہے 250 دے کٹھے کرو تو پھر 100 روپیہ تے 100 روپیے کا بھان لو 250 کدی 2 ہو گئے کدی 1 ہو گیا۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے میرے امام فرماتے ہیں وہ ایسا نہیں جو 2 مل کے 1 ہو جائے، ہائے ہائے وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ جب تو نے دونوں بنا دی کیا ان دونوں کے بنانے سے کوئی تیرا مثل تو نہیں ہو گیا؟ کیا شرک تو نہیں ہو گیا؟ کہیں کفر تو نہیں ہو گیا؟ اللہ فرمایا تم اتنے سادہ ہو کہ سوال بھی کرتے ہو اور سوال کرنے کا بھی تمہیں طریقہ نہیں آتا. تم خود سوچ, تو نے ابھی ابھی کہا ہے کہ تو نے یہ دو بنا دیے ہیں,
تیرے ساتھ شرک نہ ہو جائے جب تو خود مان گیا ہے کہ میں نے بنا دیے ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. جب تو خود مان رہا ہے کہ یہ دو میں نے بنا دیے ہیں، میں 14 بھی بنا دوں. بنانے والا اور ہے، بننے والے اور. بھائی سبحان اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں 14 بھی بنا دیں تو میں بنائے نہیں، بنانے والا اور ہے. کیا بات ہے، تھوڑی عقیدت تو ہی سن. اور بننے والے مرتبہ سلوات سارے سب سے اول اللہ نے میرے نور کو کھڑا کیا. انا والی من نور واحد، میرا ولی کا نور ایک ہے. یہ مطلب ہے اللہ بنان والا ولی ہے، یہ بننے والے ولی ہے. انہاں دی ولایت دی وجہ تو شرک دی ٹینشن نہ رہ جانا. کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جفیر عرض کر رہے ہیں انہاں دی ولایت دی وجہ تو کتے شرک دی ٹینشن نہ رہ جانا. کہ جتنے بھی بڑے ولی نے نا اللہ انہاں کو بنایا ہے. تے یہ دووے برات بنے نے، بنانے والا اور ہے، بننے والے اور ہے. یہ مطلب ہے آج کی مجلس اتنے میں ابتدا کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے وہ ولی ہو کے بھی اور کسی کو ولی بنائے تو بنا جھجک مان جانا کچھ نہیں ہونے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے جذبات نے اپنے نہ قدر کر رہے ہیں. سب کو جو فرمائی ہے نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں. اپنے جذبات نے سبحان اللہ مانا تو جزائے خیر. یہ مطلب ہے اللہ ولی ہو کے کسی کو ولی بنائے تو ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں. ہوں اللہ بنایا انہوں نے ولی، کیوں بنایا انہیں تو میں بحث کرنا چاہوں کہ اپنی ولایت کی موجودگی اللہ انہوں نے ولی کیوں بنایا. آپ ولی ہے نا، آپ ولی ہے. زندگی کون کرنا ہے؟ اللہ. موت کون کرنا ہے؟ اللہ. پھر انہوں نے ولی بنایا. سنا موت بھی آپ دیتا ہے. اچھا پھر وجہ کچھ ہے جہاں ولی بنایا. وجہ ہے، وجہ ایڈی بڑی کہ بندے سمجھنا چاہتے سمجھ سکتے، نہ سمجھنا چاہتے زور سے کوئی نہیں. یاد رکھ رہے کم سے رکھ رہے جو ضرورت مند ہو وہ اللہ نہیں بنتا. صدقہ جاواں جی تواڈے بھائی کمال ہے یار. اتنے ذمہ دار لوگ بیٹھے جو جس کو کسی کی ضرورت پڑ جائے. اللہ کل شیء قدیر نہیں ہوتا. اللہ وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں. کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ اتنے بھی عقیدہ ذرا درست رکھنا، کوئی بندہ مت سوچے کہ یہ اللہ کی ضرورت تھی ان دونوں کو ولی بنانا. تھوڑا جا فکر درست کر لو. ان دونوں کا ولایت میں سرفراز ہونا اللہ کی ضرورت نہیں، بشر کی ضرورت ہے. مولا کائنات ہم جزائے خیر. وہ یار یہ جگہ کے تھوڑی سی پھر کھول دیتی گئی ہے. یہ پانی کی ضرورت نہیں، وہ یارہ مجمع کی ضرورت ہے. اتنے بندے نہیں ہوں گے تو تھوڑی جگہ بھی کافی. یہ مطلب ہے تھوڑے واسطے بنائی گئی نا. یہ پانی 2-4 چیز نہیں بہ سکتا، اتنے بہ سکتے لیکن اتنا کھولا کرے بس تھوڑے واسطے. شکریہ مہربانی. تھوڑے پکے پردے لگے یہاں تھرے تے وہ بھی نہیں چلتا. دے بھی کوئی کدے واسطے؟ تھوڑے واسطے. ویسے جب پکے تھی بیٹھے ہو اتنا اچھا ماحول ہے تو انہیں مولوی بھی سدے ہیں تو وہ سنا پیا تو تھی ایڈے مزے لے رہے ہو. ویسے کچھ نہ کچھ تو میرا خیال ہے پانی کی اہمیت تھوڑے ذہن چ ہونی چاہیے یار. بہت ہی ناس ہوئی. آخر یار تھی دریا ویکو، چٹائیاں ویکو، ماحول ویکو، مہمان خانہ
سرکار کو دیکھو، پھر ایک سپیکر دیکھو، پھر جناب بھائی آخر کا آخر جنہیں ایڈا ماحول اچھا دیتا ہے یار، دنیا داری کی گل کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بندے نو وہ واسطے دعا نکل ہی جاتی ہے نا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بھی نہیں آ سکتا تو گلا رکھے اپنے سے پیسے دو، کوئی گلا نہیں رکھے، صرف واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ نے ایڈے بڑے بڑی تینوں ایکو میدان وچ دوویں وکھا چھڑدے نے، ایک باری تے آہو واہ بھائی مولا بھائی تمہیں جزائے خیر، ایک باری تے سبحان اللہ بنتی ہے نا، ایک باری تے سبحان اللہ بنتی، ایک باری یہ تمہاں دی بنائے تو آکھو سبحان اللہ، اینی گا پہ جناب علی، یہ کہ سبحان اللہ، ایک گل تے سن لیں، جڑا بندہ مجلس بدر سمجھتا ہے، مجلس میں کاکھ نہیں سمجھتا، جڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ انہوں نے شکریہ ادا کرتا، وہ کدی تک دے آخیا کہ مرزا صاحب کیا بات، کدی بھی نہ، کدی بھی نہ، انہوں نے داد وہ دے گا جنہوں مجلس دی ضرورت ہے، سبحان اللہ وہ آکھے گا جنہوں ولایت دی ضرورت ہے، اور جنہوں ضرورت ہے نہیں انہوں کی آخر دی لوڑ سبحان اللہ۔ اللہ نے دو ولی سمجھ، میں کہ تو آپ ولی سے انہیں دونوں ولی کیوں بنایا؟ فرمایا تاکہ بے ایمان نہ کر سکے، بے ایمان نہ کر سکے، دھوکھا باز دھوکھا نہ دے سکے، یہ بڑے اترے بندے نہیں، یہ بڑے اترے نہیں، میں کہنا میں ولی ہوں، میں کل بھی گئے سا، آج بھی گئے ماں، پھر بھی گئے رہنے، میں تو رہنے ہی گئے تھے، نہ کسی کے سامنے ہونا، نہ کسی کو بلانا، نہ کسی کو اٹھانا، نہ کسی کو ادھر نہ ادھر، میں تو دسدا ہی نہیں، انہیں تال آ جانا سی، مننے ہیں جی مننے ہیں، مننے ہیں جی مننے ہیں، اللہ فرمایا نا ایتھے کھڑو ہو، میں بخان لگا، میں وہ ولی ہاں جڑا نظر ہی نہیں آتا، تسی تال آ کے چاہو گے کتنے؟ مصطفیٰ ہاتھ پھڑ گیا، من بول تو مولا ہو، فہذا علی المولا، اللہ فرمایا بچوں میں جدی گل نہیں، تال ہی لگن دیا گا، جڑا دعا ولیاں نو من جائے گا، سمجھو مینوں ہی من گیا، مینوں ہی من گیا۔ ایک باری میرے نال حدیث پاک دہرا من کنت مولا فہذا علی المولا، پہلے زمانے سے لوگ آتے سن تو علی من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی، وہ تے طارق جمیل کے بچے جو جنہیں دسیا یہ حدیث ہے، اور طارق قادری صاحب بھی دسیا کتاب لکھ کے قادری بڑا شکریہ، وہ دیوبندی عالم ہو کے لوگوں نے دسیا یہ حدیث ہے، اور طارق قادری صاحب نے فرمایا کہ یا ایھا رسول بلغ ما دی آیت جو آئی ہے، اے رسول آج وہ پیغام پہنچا دے، اس پیغام کو ولایت علی کہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کیا ہے، اس کا مطلب ہے طارق قادری صاحب نے واضح کر دیتا، تو انہوں نے بندے جو بھی آکھا تو پتہ ہے جنہوں نے اندر اس خاندان کا پھوس وہ جیڑا بندہ اس خاندان کی گل کرے نا، اب پورا نیٹ پڑیا پیا، وہ آتا ہے ایوی رافضی، ایوی رافضی، ایوی رافضی، تو ہمیں گل دساں حضرت امام شافعی نے آکھیا سی، امام شافعی نے آکھیا سی کہ اے اہل بیت تمہاری محبت کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں۔ امام
سمجھے بندے بگڑ رہے ہیں. وہ بگڑتے کیوں؟ شکریہ بابا. وہ فرماتے دراصل مذہب اہل سنت میں نبی کے بعد جہاں نبوت ختم ہو گئی ہے عصمت بھی ختم ہو گئی ہے. وہ اندر ساڑھے مذہب جتھے نبوت کا خاتمہ ہویا ہے اتنے عصمت کا بھی خاتمہ ہویا ہے. نبی تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، نبی تو بعد معصوم بھی کوئی نہیں. نبی جنہیں بے عیب انہیں نبی تو بعد بے عیب کوئی نہیں. وہ اندر اہل سنت کے بندے بچے سے سانو تسلی اس گل دی کہ بڑے کیا اہل سنت آتے نے اے ایویں کرتے ہیں اور بڑے غصے میں آ کے کہ ان لوگوں نے اہل سنت ہو کے جناب فاطمہ زہرا کو بھی معصومہ کہہ دیا. انہوں نے اہل سنت ہو کے جناب سجدہ کو معصومہ کہہ دیا. بڑے غصے تھے وہ اگر نبی کا عصمت ہو گئی بعد میں معصوم ہے کوئی نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی معصوم ہے. ہاں میں دسنا حدیث سے کوئی دہراؤ. من کن تو مولا فہذا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور تاریخ حدیث سادہ ترجمہ جس کا میں مالک ہوں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے. یہ مولا دو بڑی ہے، ایک بڑی مصطفیٰ ہے ایک بڑی مرتضیٰ ہے. دو بڑی ہے ایک بڑی ہے دو بڑی. ایک بڑی جو پہلا مولا ہے وہ کدے واسطے ہے نبی مان کن تو مولا فہذا علی مولا. یہ مطلب ہے ایک مولا نبی واسطے ایک مولا علی واسطے ایک نبوت واسطے ایک امامت و ولایت واسطے. تسا زندگی چ کسے بندے کے مطابق جڑا اللہ حضرت علی اے نہیں اینج نہیں او نہیں اینج نہیں اینی شان ہے تے اینی نہیں اے گل ہے تے اینی گل نہیں پریشان نہیں ہو اینا کہ بندہ حضرت علی نو کی پہ منتا. دیکھو نا جی علامہ اقبال کو فرمایا سی کہ بانوے تاجدار ہر عطا مشکل کشا حاجت روا شیر خدا. وہ بھی اہل سنت سی جس آخیا علی وہ ہے جس کے ماتھے پہ ہر عطا کا تاج ہے. ہر عطا الانسان ہی من اللہ لم یکن شیئا مذکورا. اور فرماتے ہیں آیت سورہ طه اتری ہی مولا علی کی شان. اگوں فرماتے ہیں مشکل کشا شیر خدا حاجت روا. مشکل کشا تو بھی بندے تنگ نہیں، حاجت روا تو بھی تنگ نہیں. اور پھر بیگرہ کے پیچھے لوگوں نے لکھا ہے مشکل کشا حاجت روا صرف خدا صرف خدا. اے شکر ہے علامہ اقبال پہلا فوت ہو گیا ورنہ انہوں نے کسے ہو سکتا ہے دہشت گردی ہو گئی کیونکہ وہ مشکل کشا بھی بنتا سی تے حاجت روا بھی بنتا سی. اصل گل میں تمہیں دسا پریشان نہیں ہوئی جہاں حضرت علی تے مشکل کشا ہو حاجت روا ہو اندروں تنگ. نبی فرمایا تمہیں سی کہ سارے جانتا مولا نہیں من کن تو مولا فہذا علی مولا. جہاں میں مولا خدا علی مولا. ادھر میرے پہلا مولا مصطفیٰ ہے دوسرا مولا مرتضیٰ ہے. آج عدلیہ دین لگا پہلے دن تے مہربانی کریں گے جس بندے دے متعلق تو سب سوچ رہے نا اے علی نو کی مانتا ہے وہ چیک کرو محمد نو کی مانتا ہے. بھائی مولا کائنات ہم جگہ ہے بہت شکریہ. یہ مطلب ہے جتنا کو کوئی مصطفیٰ کو مانے گا وہ مطابق ہی مرتضیٰ کو مانے گا. نبی نو بندے کی مانتے نبی نو مولا مانتے ہیں. مولا کی نو مانتے ان نبی مولا دا وعدہ ولیے میں برائے دے وچ پہ پڑھ انہاں تمہوں اللہ بنایا شرک نہیں ہوتا خطرہ کوئی نہیں. اللہ نے بنائے نے بخائے بھی حسن سے نور لیکن اللہ نے بخا چھڑے حسن سے نور لیکن اللہ نے بخا چھڑے. دوپہر چنگی لگی ہوئی ٹکا کے تو بتا سورج روے کے دیکھتا ہے بولو سویرے سویرے دیکھتا ہے سویرے سویرے بھی دیکھتا ہے بھائی تو نکلتا ہوتا ہے ماں شکر ہے میں کیا زیرہ بات سویرے سویرے بھی نہیں دیکھتا. یہ سویرے سویرے کو گوڑ بالکل سر کے لیے سرخ رکھتے ہی دیکھتے شام بھی دیکھتے دوپہر میں اکھا چکھا نہیں پان دیتا ایڈا تیز ہو گئی ہے نا. یہ مطلب ہے کدی کدی اللہ انہاں بندیاں بہا چھڑتا ہے
کہ جڑا انج دا ہے وہ انج دا ہے، جڑا انج دا بھی ہے وہ انج دا بھی ہے۔ وہ شام نو تے سویرے سویرے یہ اللہ دی قدرت ہے، جے اوویں ہی رہے تے نہ دسے، اور جے ایویں ہی رہے تے کیوں دسے؟ دوپہر نہیں رہے تے کیوں دسے؟ دوپہر جیسا رہے تے کیوں دسے؟ کدی کدی اللہ انہوں انج کردا نا کہ اینوں دسے، نہیں غور فرمایا؟ کدی انج کردا نا کہ اینوں دسے، جنوں دوپہر نوں سورج نہیں دسدا تے اوتھے سویرے تے شام نوں دسدا ہے، انہوں بھی پتہ نہیں لگا ہے نور تو بشر کیوں بنتے ہیں۔ نہیں سوال آ گیا، اے بڑا بنتا پیا، او بنتا پیا، او بنتا پیا، بس یہ باڑے نے کسے یہ بڑے نے، انہوں تو روشنی لو، بس اللہ نے دو نور نبوت دے امامت دا بنا کے روشنی دیتی، انہوں تو صرف روشنی لینی ہے، پیچھے ہاتھ نہیں مارنا شاٹ پا جائے گی۔ اور جڑا نور تھوڑے سامنے آئے مہربانی مہربانی، اور یار بندہ سوچ نہ سکتا نا یار میں سب لائٹ کو نہیں دیکھ سکتا ایڈی تیز، اور یار میں نہیں کر دیکھ سکتا تیز، انہیں کتوں لائٹ ہوندی بھی ہے نا، بولو بولو اے جنہاں بالاں چھوٹی جی گل مثال سے بالاں کھلانا دے وہ چاٹ کے بعد پھولن لگ پہ دیں ٹوڑتا کیوں جہاز کے ہو گھڑی کے ہو کوئی شہر کے ہو تب تک ان کھوڑ کھاڑ کے چاٹ کے بعد کوئی نہیں ٹوڑتا، پھر وہ پھر میرے بھی ٹوڑتا کیوں نہیں؟ یہ پھولا پھالی کریے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ صدقے بھائی تھوڑے سمجھ صدقے بہت شکریہ کہ اللہ پھولا پھالی کریے نا کام خراب ہو جاتا ہے۔ مہربانی کر یہ کھلونے بھی پھولا پھالی کریے تے بندہ تک کسی کام کا نہیں رہتا تے کو پریشان ہو جاتا ہے، شاباش تیرے چمن دے تو ہندی پھولا پھالی شروع کر ہائے ہائے بھائی مولا کو جزا دے کتنا قلم کا پڑھتا ہے، میرا کام میں اپنی روشنی بھی کرتی ہے، میں قرآن کا پڑھنا مینوں اور کی چاہیے، میں اتھوں لاواں پیچھا کراں پیچھے ہاتھ ماراں گریڈ تک بھی ٹر جانا، گریڈ تک بھی ٹر جانا، لبنا کھ نہیں، لبنا اتھے ہی، روشنی ہے فائدہ اٹھاواں، روشنی ہے فائدہ اٹھاواں۔ تینوں میں ایک گل دساں، یا نبی دی نبوت تو فائدہ اٹھا یا علی دی ولایت تو فائدہ اٹھا، پچھلے پاسے جائے گا تے شاٹ پے گی، انجے ہی مرے گا جی میں 70 بندے موسیٰ نال مرے سا۔ پیچھے کوئی مخزن ہے، پیچھے کوئی خزانہ ہے۔ مہربانی میرے عزیز دوستو، یہ دو مولا پیغمبر نے ہاتھ پھڑ کے دو اللہ نے بتائے، نبوت نور ولایت نور، ولایت ایسے تھی نبوت ایسے تھی، اور پیغمبر کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، نبی دا کم بھی خبر دینا، رسول دا کم بھی قبلہ پیغام پہنچانا، کوئی خبر ایسی نہیں جی نبی نہ دیتی ہوئی، کوئی پیغام ایسا نہیں جنہیں رسول نہ پہنچایا ہو۔ مہربانی فرماؤ ولی نبی بھی نہیں، ولی علی بھی نہیں، لیکن نبی کو ہوتا ہے نبوت بھی موجود
دے 50 سال کوئی بعد کوئی بد بخت اٹھے تے اٹھ گیا کہ پھوپھی حلال ہے تے بھتیجا ہو دے حلال ہے، فرمایا خبردار ہم دین کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ حضرت علی سونے کا تاج پا کے نہیں نکلے، حضرت علی ہیرے کا تاج پا کے نہیں نکلے، حضرت علی ذمہ داری کا تاج پا کے نکلے۔ لوگ آتے ہیں جب یزید نے حلال کو حرام میں ملانے کی کوشش کی، کوئی اور کیوں نہ نکلا، کوئی ولی ہی نہیں تھا۔ نبی کا ولی بیٹا تھا۔ پیغمبر نے ایمیں نہیں سی میدان کھلو کیا ابنانا ابناکم، میں اپنے بیٹے لے کے آیا ہوں، اپنے، تم اپنے لے کے آؤ۔ کوئی مت سمجھے کہ صحابی کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے سے بیت مانگی، نہیں، صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیت مانگی۔ لوگ آتے ہیں صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیت مانگی، صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیت نہیں مانگی۔ قرآن کے مطابق صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے سے بیت مانگی، نبی کے بیٹے سے بیت مانگی۔ شبیر صرف علی کے بیٹے نے، میرے مولا نبی کے بھی بیٹے ہیں۔ حضرت عباس فرماندے کہ میں حاضر ہوا تے علی آئے تے نبی اٹھ کے اتھوں متھا ٹکائے، میں کہہ دینا محبت کر دے، فرمایا کہ میں کر دوں وہ بھی کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے محبت کیوں کر دے؟ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو لوگوں، ہر نبی کی نسل اس کی اپنی پشت سے چلی ہے، میری نسل ہی علی کی پشت سے چلی ہے۔ نبی کے بیٹے ہی میرے بیٹے ہیں، نبی کی بیٹیاں ہی میری بیٹیاں ہیں۔ یہ مطلب ہے تیرے کو دین جنہ پہنچے یا نبی دے کسے پتر دی وجہ تو پہنچے یا نبی دی بیٹی دی وجہ تو پہنچے۔ آج انہیں بازاراں چروڑیاں نہیں، نبی دیاں بیٹیاں ہیں۔ جتھے دو طرفہ پتھر بائیدے سن اتھے بیٹیاں کسی میں علی دی بیٹی ہیں۔ جتھے تو چوگے جو آپ سے پتھر آئے ہیں وہ تو بی بی نے فرمایا نحن بنات رسول اللہ، لوگوں اسی توڑے رسول دیا بیٹی۔ کل انشاءاللہ 8 بجے، آج تھوڑا لیٹ ہویا ہوتی معذرت قبول کرنا، کل ٹھیک 8 بجے حاصل ہوگا انشاءاللہ تے 9 بجے تک انشاءاللہ تسی فارغ ہو کے آج ٹائم زیادہ ہو گیا، 3 گھنٹے 1 گھنٹے تو پڑھ کے مختصر سے مختصر روایت پڑھنا تے اجازت دینا۔ کدی قیدی رہا ہو کے روئے نہیں؟ صدقہ جاؤں اور تمہیں جزا دے گئی۔ ویسے میں کرنا قیدی آج نہیں قیدی ہوئی، انہوں کی زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے جدن قید چھوٹتی، انہوں کی زندگی ادھر ہوتی ہے جدن قید چھوٹتی۔ جیل کی زندگی کہڑی زندگی ہے؟ جدوں زندہ تھے انہیں اج حسرت نال قیدی کرتے، جدوں قیدی نکلتے ہیں کہ ہاں حسرت نال قیدی کرتے ہیں کہ یار جی میں یہ ٹر چل کدی اسی بھی نکلا نہیں۔ گجرا والے چیز تک گزرے آتے ہو کھلوتیاں سر بیبیاں کچھ لے کے سامان وغیرہ، تو سارے علاقے میں سر میں کیا بھن جی تھی کتنے آئے؟ کہنے لگی اج میرے ویر کی رہائی بڑی بڑی سر، میں کہ تھی گھر آ جاؤ نہ پی جائے، میں گڈی بھیج دینا کہ لے جائے گا تھی گھر کو سڑک سے میں کہنے لگی نہیں ہوئی جی تاری مہربانی، میں تے گھر ٹر جانی، ساڈا اپنا گھر ہے، تا کو بندہ لے بھی آئے گا، وہ تے گھر انہیں کپڑے نال ہی آ جائے گا، جہے کپڑے ہو سکا میں ویکھے نہیں کرتا۔ میں ملاقات تے اٹھی نہیں، دعا کرو کسی قیدی کی ملاقات تے کوئی آئے، ہائے کدی آئی ہے، بڑے مقدر والے ہوتے ہیں قیدی جنہوں کی ملاقات تے لوگ آتے ہیں، ہو سکا میں قیدی کی ملاقات تے آئی تھی، کپڑے میں ویکھے چھوٹی جی شلوار تو گیری کے رنگ کا کرتا تے اتنے نمبر لکھا میں انج نہیں کرنا، میں کسی کے گھر بھی انج کیوں لے جا، میں کپڑے لے کے آئی
इतों निकलेगा, गुसल करेगा, खत कराएगा, फिर मैं कपड़े पवाऊंगी, फिर मैं लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये बेवारस तो नहीं ना? आए कभी आई हो सके कोई बेवारस है? असं कपड़े पवा के खुदा की कसम शाम के जिंदान में बाहर निकल के सजाद कभी सजे हुए था, कभी खपे वे क्या मेरे चाचे दे पुत्रो और मेरी फूफी दे पुत्रो किथे चल गया होता। वाह आले मोहम्मद रल मोहम्मद ऐ नहीं करो जितनी कर सकते। इतराज ना करना, मैं बहुत ही करना तो थोड़ा वो जाने सुनो दोस्त होंगे ने पक्का पाल के पैंदे ने कैप पा के पैंदे ते उन्हां नाल शिया करदे तुसीं सिर तो बहुत ना दियो करदे तुसीं जानदे नहीं पहचान नहीं इस गल कि अहले बैत ने एवें थोड़ा जिहा दर्द भी रखिया हो जो किन्ना कुन वास्ते तामल करया करो अपने दोस्तों किन्ना कुन तामल। जिस बंदे को बीबी पाक ने आख्या सी मेरी मिर्च की मुहार फड़ के मदीने तक जा उस रोटी पकाई सी बीबी पाक घर लैके गया से कदों उस यजीद अगे कोई सिफारिश की एडा छोटा मुलाजम सिफारिश कर ही नहीं सकता। जिस वे जिंदान तो बाहर निकले तो जनाब सज्जाद मुहार फड़ के फुफी जान के नाके फरमाते फुफी चलिए आज वे बीबी फट सज्जाद बेटा फिर तुर पे हूँ तो भी मर गई जी तेरे गले कटती सी तेरे पैरों से वरम नहीं गला तेरा सारा जख्मी है एड़ा टॉप सी ना किला के अंदर ने पासे किल लगे तो जेड़े मेरे मौला की गर्दन नीचे मरे इन्हें बताया कि क्या नीचे गर्दन दे ऐसा दो ते मार मार के ना लोग मेरे मौला सज्जाद की हालत कर देती थी। आज मेरे कहते भी बर्बादी सज्जाद बेटा अजय भी सवाल हो जा देखो मेरे मौला फरमाते ने फूफी लोग तेरी अजमत को नहीं जानते, लोग तेरी कदर को नहीं पहचानते। जिवें तू मैनू मिलनी है ना भाई गला जख्मी, सीना जख्मी, कमर जख्मी, हाथ जख्मी, पैर जख्मी, अम्मा मैनू इंज ना वे मैनू भाई अंदर ही सारा लोग ज़ईफ समझते हैं। उज सारी जिंदगी की मैं तेरे नाके की मुहार फट के टुरता रहा मेरे मुंह जो ना सुनेगी मैं थक पिया सदके हाय आखन आने बीबी पाक फरमाते ने मेरा नाम थकन वाला बेटा मैं तेरे तुरन नहीं देना सवाल हो जा फरमाया तेरे नाके की मुहार फड़ के कौन तुरेगा फरमाते मैं ना बने शाम चो एडा शरीफ फरमाया ना बने ता मैं आज की मजलिस जाके कोई रोंदा ना ना कोई नहीं रोंदा खामोश बैठा आया खलोता पता नहीं होता मुकाम होना कोल की किस नीयत में खलोता कि धाड़ा मार के भी बंदे मैं रोंदे वेखे चुप करके बैठे वेखे तुसी वेखो कीता है कि ये तो बीबी पाक ने ओदा अजर नहीं दिता बीबी आके शरीफ है मेरे नाके की मुहार फड़ के करबला भी ले गया कि मैं राजी हूं मदीने ही ले जा तो मैं राजी हूं। और मेरे अजीजों मैं किवें समझाऊं इस दौर की सवारी कार है कि बिला कार च ड्राइवर बंदा उन्होंने रखता है जिस भैन भी लैके बह जाए है ना बेटी भी लैके बह जाए ऐसा बाएतमाद बंदा बंदे ड्राइवर रखते हैं किसी वे घाटे में जाना पै तो अच्छी हो सकती कितना बाएतमाद तो जिन्हें ज़हरा की धी को एतमाद हो पता नहीं है कितना खुशकिस्मत बंदा सिपाही बीबी आख्या वो सच है मेरे मौला ने पूछा है अम्मा क्यों की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खूबी बीबी ने फरमाया यजीद के दरबार का छोटा मुलाजिम है ना तो साड़ी कोई फरमाइश कर सकता सी ना होते गए कोई सिफारिश कर सकता सी ना घर खड़ सकता सी ना धियां लिया सकता सी ना खाना लिया के दे सकता सी। 3 बारी मेरे को गुजरे जान के जड़ियाँ उस तरह गल्लां कीतियां एडी हमदर्दी दियां मेरा दिल करता है मदीने तक लाड़ लेना। मेरे मौला सज्जाद साढ़े रोन वास्ते पूछा हो सका वैसे तो पता फरमाते ने फूफी कहड़ी गल फरमाया रुक सकता नहीं सी बंदा जो मुलाजम सी टुरदा टुरदा गल करता सी शक ना पवे इस बीबी नाल गल्लां करता बीबी फरमाया मेरे को पहले
इन्ना गरीब तो जानता सी अहले बैत आ नाल रोजा ते आ तेरा घर रातां नूं नाने दे रोजे दी ज़ियारत करन वाली है ते करबला जो आग लगी सी आया क्या जे उस आग विच ही रह जांदी ओ शाम ना आउंदी तेरी जुत्ती भी शाम ना आउंदी बीबी आखे इन्ना उहदे दिल च मेरा दर्द है मेरे उजड़न नूं इन्ना महसूस करदा उहनूं बुला लिया यजीद नूं पैगाम मेरे मौला कल्ले जिहड़ा बशीर तेरे दरबार दा माशिक है उहनूं साडे नाल भेज दे हो सके कोई भेज दे इत्थे नहीं उत्थे चला गया ये मुहार फड़ के टुरिया ये करबला च नहीं गुजरे ये मदीने नहीं आया तुसीं जानदे हो मदीने की सारी खबर मैं इहदा वैन भी नहीं पढ़ता मैं इहदा होका भी नहीं पढ़ता मैं सिर्फ रवायत का आखिर पढ़ता ये चंद दिन कर मदीने रहा तो फिर हज़रत सज्जाद नूं आखण लगा कि फुफी नूं पुछो मैं फिर टुर मैं दरम्यान जो होके छड़े हज़रत सज्जाद मैं पूछ के आना तेरी इज्जत सब अंदर जाकर फरमाते फुफी वो बशीर आंदा मैं तियां कोल टुर जाता तियां छाटा यहाँ पिछे बीबी फरमाया क्यों नहीं जाना तियां को जाना चाहिए उन्होंने आसरा ठहर जाए मैं जरा विद्या तो कर हाय कि आई है मेरे विद्या हाँ फरमाया बाद में बहुत जाके उन्हें बुलानी है थोड़ी देर बाद सज्जाद ने बुलाया ने तो बीबी पाक ने कचड़ी हज़रत सज्जाद ने हाथों से रखी वाह वाह थोड़ी हाय ना निकले किसी काम में अज कचड़ी रख के पूरे सिर से अज कचड़ी रख के तो मेरे मौला बाहर आए तो उठ के खड़ा हो गया देख के कहने लगा मौला है कि ये फरमाया मेरिया फुफियाँ तेन दुआवां भी दे रही हैं हाँ क्या बात है भाई मेरिया फुफियाँ पहले तेन दुआवां दे रही है बड़िया गाजी ने नबी दियां नवासियां दे रहे हैं कहने लगा उन्होंने रजा ही दे रब की रजा है मेहरबानी की ने तो दूसरा वो फरमाते ने मेरे फुफी जान कि तियां वाले घर खाली नहीं जाइदा की सुने तियां वाले घर खाली नहीं जाइदा ए समान कुछ तियां जाके नहीं वो इस्तेमाल कर लेंगे की सुनिया जी इस्तेमाल कर लेंगे कहने लगा इज्जत का वास्ता है एक बार बह के सानूत रख के एक गठड़ी खोल के तो दिखा पर मैं जरूर खुरवानी चाहता अंदर जरूर जहरा दियां तियां ने मैनू की दान किया इमाम गठड़ी खोलने तो पहले एक गल की बड़ा भी सख्त दिल बंदा होगा तो कुछ दिन नरम हो जाएगा आंसू का जिम्मेदार मैं नहीं बनता मेरे मौला फरमाते ने मेरी फुफी पी आती है यजीद को कितनी तनख्वाह देता सर तेन पता है वो तेन ईदा के कितने तोहफे देता सी तेन पता है वो हुकूमत नवाजती रहती है अपने मुलाजमान तू यजीद तक करीबी खातू में पता नहीं तेन की देता सी फुफी मेरी पी आती है अब मेरी तरफ तियां वास्ते तोहफा कबूल कर ते नाल पे फरमाते ने जे मैं वसदी हुंदी मेरे अमीरों के बूहे बंद हो गए आके देख मेरे अमीरों के जंगले में सदके जाना तो करो किसी भैन के मान न मुकण बीबी बंदे मेरे वीरों के दरवाजे बंद ने इत्थे हुंदा अब्बास जिंदा मौजूद सामने इत्थे हुंदे मेरे वीर हसन ते हुसैन इत्थों मैं तेनू तोड़दी पूरी दुनिया वेंदी कि भैन पे तोड़दी है वड्डियां वीरां दी ये लै जा ते राजी नहीं कहने लगा विखा छड़ो जेड़े मेरे गठरी दी गंद शबीर दे पुत्र खोली है ना आखिरी जुमला इन्ना ही है अदाकारो की हुण करिए रोइए ना ते की करिए किसे बीबी दे हत्थां दे जेवर सावण किसे बीबी दे पैरां दियां पासेबां सावण किसे बीबी दे गले का गोलू बंसी और किसे बीबी दे कन्नां दे कांटे वालियां सावण ये सब तो उत्ते अदाकारो आखिरी दुआ करनी है या मातम दुआ करनी दुआ वास्ते होर आंसू आ जाए दुआ जो करो आज देख के ना कठड़ी बनो मेरे को देख के अंदर मेरे मौला आखिर वाकया था तेरे पता सी मेरे मौला की गल दसो बाकी जेवर छो आज उत्ते तुर पे ये लथे इंज ने धियां मेरियां बाहर ज़हरा दी औलाद दे ज़ेवर उजड़ियां दे ज़ेवर ये मेहरबानी करके वापस ले जाओ तो बीबी नूं आखो मैं इज्जत नाल वापस करना ते मेहरबानी करो मैनू कोई ऐसा तोहफा दिओ जिहड़ा मेरे रोन का सबब बन जाए तुसीं कदी कदी उत्थों अलम लिआउंदे हो करबला तो इमाम हुसैन दे रोज़े वाला अलम हज़रत अब्बास दे रोज़े वाला अलम लोग लिआउंदे फिर आके सियाण कराते कि मौला दे रोज़े ते अलम कि वेख के रोते हैं
ہوندی ہے نا تحفے یہ اج کا کام جاری ہے بشیر آخیا میرے وہ شہ دیو میں روندا رہا تو میری اکھیاں روندیاں حضرت سجاد اندر گیا تو واپس ایک رومال لے کے آئے میرے کو ایسا کپڑا سی کوئی نہیں جی مثال دیا رومال ٹھپیا سی لے آ کے فرماتے ہیں پھوپھی پی ہوئی ہے سنبھال کے رکھے رومال حشر میں گواہ مچ پیش ہو رہی کہنے لگا ذرا کھول کے انہوں ہی بکھاؤ حضرت سجاد ازادارو جنہیں میرے رومال کھول جا وہ دے ترائے سوال سان تھوڑا جا خون لگا سی کہنے لگا انہیں کو گل تک چھڑو آخر میں دسا کا نام تو لوگ رون کے کیوں یہ رومال کیسا ہے حضرت سجاد خون دے آسر ہو کے فرماتے ہیں بشیر میری اماں نے تیرے تے بڑا بڑا دان کیتا ہے یہ وہ رومال ہے جنہا 10 محرموں میری اماں رباب نے اصغر دے گلے پہ تینوں ترے سوراخ دس دے رہ گئے تیر دی نوک ایک نہیں سی آ تھوڑا جا خون ہے میرے ویر اصغر دا ہے یہ وہ رومال ہے جنہا میری ماں نے ساری زندگی تو پتہ بھی بیٹھی ہے تے سینے نال بھی رکھے ہے تے رو رو کے فرماتی سی حشر کو پیش کرنا تنوری آمین مرزا مصطفیٰ صاحب واسطے درجات کی بلندی مرزا صاحب دی بندہ ہے انہوں نے ماجدہ واسطے سے کام دا توڑے مریضوں کی شفا واسطے بہت بڑی بات ہے ڈاکٹروں کی رپورٹاں غلط ہو جاتی ہیں جی انہاں واسطیاں تو بعد ڈاکٹروں کی رپورٹاں حیران ہو جاتے ہیں پڑھیں گی جب ایک کرم کرتا ہے نا خاندان حیران کر دیتا ہے اس واسطے دعا یہ بڑے خلوص نال میرے نال رڑ کے میں ہمیشہ کی تھی بیماروں کی شفا واسطے مقروض دے قرضے واسطے بے گھر دے گھر واسطے کرایہ دار دے اصلی گھر واسطے پیروے ملک بچیاں واسطے جنہاں دے کاغذات نہیں پہ بنتے میں انہاں واسطے بڑی دعا کرنا جڑے بھین کو آ کے آنے میں تیری شادی آ کے کرا میرا دل ڈوبتا کہ اللہ ایسے ایسی کا بھیناں بیٹھی جانے جنہاں میرے امیر حضرت سغرا دے امیراں دا صدقہ انہاں دے امیراں دی حیاتی کرے انہوں نے کاغذات بن جان اچھی جگہ تے چلے جان کسے تے محتاج نہ رہ جان غریب نو پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں امیران تھوڑی ہوتی ہیں لیکن امیران بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے ساری پریشانیاں خارج دور کر دے ترے واسطے دین لگا قرآن کھول کے ایک منٹ جو دعا مک گیا گی بس تسا خلوص اور آمین نہ کھڑے اللہ چوڑی پھیلان دے قابل نہیں ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں تیرے گناہگار بندے ہیں انہی غلطیاں کر چکے ہیں منگ دے شرم پہ ہونا ہے ایک آسرا دینے ہے اس آسری نالی ہے تو دعا کرنے گیا انہوں نے صدقہ ہی کیڑا کیڑا علی اصغر دے آخری سال آواز حضرت علی اصغر دے آخری سال آواز ساڑھے گناہ معاف ساڑھے دعا قبول دوسری بی بی سکینہ دی آخری ہچکی آواز ساڑھے گناہ معاف ساڑھے دعا مستجاب آخری دعا تو پتہ کرنا وہی کرنا وہ دا دریا رحمت کئی باری تو بھی آگے چلے جاتے تو ساڑھے برگے دن کراچ رحمت پہنچ گئی آج بھی پہنچے گی خالقہ پریشان ہوگا ایتھوں اٹھ کے کار جان تک پریشانی دی دوری دی خبر دے میرے مانے دوری دی خبر دے تے واسطہ بیٹھنا کتنا بڑا ہے واسطہ اتنا بڑا دیکھنا کہ میں وہ دستے ہی پہ کچھ نہیں بی بی زینب دے شام دے بازار آپ بے بے کٹوڑتا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ مرتضی زہرا و بلاغ اللہم صلی اللہ